تو غزوہ خندق کا موقع ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور پہ بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. گھر آتے ہیں, بیوی سے بات کرتے ہیں کہ آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور کو بھوک لگی ہے, ایسے محسوس ہو رہا ہے, تو کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے, ہم حضور کی دعوت کرتے ہیں. اب سارے صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اتنا ہے کہ حضور کا انتظام کر سکتے ہیں, تم جاؤ حضور کو دعوت دے دو. وہ حضور کے قریب آتے ہیں, چپکے سے دعوت دیتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. اس نے حضور کو دعوت دی کہ حضور کے لیے انتظام کیا ہے. میرے آقا نے اعلان کر دیا, فرمایا چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے ہماری. اور جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ حضور نے تو سب کو دعوت دے دی ہے. 1400 کے قریب صحابہ اکرام ہیں, سب کو حضور نے دعوت دے دی ہے کہ چلو جابر کے گھر میں چلتے ہیں. تو میرے پاس تو 8-10 آدمیوں کا کھانا ہے. بڑے پریشان ہیں, پریشانی کی عالم میں اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور آ کر ماجرا سناتے ہیں کہ میں نے حضور کو دعوت دی ہے اور حضور نے سب کو اعلان کر دیا ہے چلو جابر کے گھر میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جابر کی بیوی کتنی ایمان افروز بات کرتی ہے, سنیے. اس نے کہا اے جابر, کیا سب کو تو نے دعوت دی ہے؟ ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. اے جابر تو نے کس کو دعوت دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مصطفیٰ کو دعوت دی ہے. باقی کو کس نے دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں, مصطفیٰ نے دی ہے. انہوں نے کہا جن کو جس نے دعوت دی ہے وہ خود کھلا دیں گے. جنہوں نے دعوت دی ہے وہ خود کھلا دیں گے, پریشانی کی کیا بات ہے. اللہ اکبر. ادھر کھانا تیار شروع ہوتا ہے. ایک بکری کا میمنہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, اور حضرت جابر کے چھوٹے 2 بچے معصوم بچے ہیں. ان کے بچے اس بکری کے میمنے سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑا پیار کیا کرتے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میمنے کو ذبح کیا ان بچوں کے سامنے. ایک بچے نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ باپ کیسے ذبح کر رہا ہے. انہوں نے ذبح کیا, ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا. جب دوسرا بھائی آتا ہے اپنے بھائی سے پوچھتا ہے وہ ہمارا میمنہ کہاں گیا؟ اس نے کہا وہ تو باپ نے ذبح کر دیا, گوشت بنا دیا ہے. اب معصوم بچہ تھا, اسے کیا خبر کیا ہوتی ہے ذبح. تو دوسرے نے چھری اٹھائی, اس نے کہا تجھے بتاتا ہوں کیسے کیا ہے. اللہ اکبر. معصوم بچے ہیں, انہوں نے ایک منظر دیکھا ہے, اسی منظر کو دہرانے لگے. تو اس معصوم بچے نے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے کے اوپر چھری چلا دی اور ایسے ہی ذبح کر دیا جیسے اس کے باپ نے میمنے کو ذبح کیا تھا. جب خون بہتا ہے بچہ ہلاک ہو جاتا ہے, وہ بچہ ڈر جاتا ہے کیا میری خیر نہیں, اور ماں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے کہ اس بچے نے تو اپنے بھائی کو ذبح کر دیا ہے. وہ ماں سے ڈر کے مارے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے, ڈر کے مارے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے, اچانک پاؤں پھسل جاتا ہے, نیچے گر جاتا ہے اور نیچے گر کے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. اب 2 ننھے پھول اس خاتون کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضور ادھر مہمان آ رہے ہیں بن کے, صحابہ اکرام مہمان آ رہے ہیں. اب اس خاتون کے صبر پہ قربان جائیں اور حضور کی محبت پہ قربان جائیں کہ اس خاتون کے دل میں مصطفیٰ کی کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا. ایک طرف بچوں کی لاشیں تھی اور دوسری طرف مصطفیٰ کی آمد تھی. اس کا دھیان بچوں کی لاشوں کی طرف نہیں تھا, اس کا دھیان حضور کی آمد کی طرف تھا کہ حضور نے آنا ہے. کتنے خوش بخت ہیں کہ آج ہمارے گھر کے اندر حبیب کبریا مہمان بن کے آ رہے ہیں. اس نے بچوں کی لاشوں کے اوپر کپڑا ڈالا اور دوسرے کمرے کے اندر رکھ دیا, کھانا تیار کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر کو کہ میں آؤں گا اور ہانڈیاں تم نے چولہے سے اتارنی نہیں ہے, آٹا جیسا ہے ویسے کا ویسے رکھنا ہے. میں آؤں گا تو اس کے بعد پکانا شروع کرنا ہے. میرے آقا نے لعاب دان ہنڈیا کے اندر ڈالا
ارے مصلیت کی باتیں کرنے والوں، تمہاری ہڈیاں کے اندر کوئی تھوک دے تو کیا تم کھانا پسند کرو گے؟ حضور لعاب دان ہنڈیا کے اندر ڈال رہے ہیں اور سارے صحابہ اکرام کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا مصلیت کا پہلو بیان کیا جا رہا ہے یا عدم مصلیت کی بات کی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا 10 تولیاں بنتے آؤ، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ جب سارے کھا چکے آخر میں مصطفیٰ کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر! حضور کی باری آتی ہے، میرے آقا بیٹھے، آپ کے ساتھ چند افراد صحابہ اکرام ہیں، بیٹھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر بچوں کو بھی بلا کے لیا۔ ہائے ہائے ہائے! جابر اپنے بچوں کو بھی بلا کے لیا۔ حضرت جابر کو خبر نہیں تھی ان کی بیوی کی محبت پہ قربان جائے، جس نے اپنے چہرے کے اوپر بھی ایک اثر تک ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کہیں مصطفیٰ کی آمد کے استقبال میں فرق نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! خوشی اور مسرت تھی، اس کا سارا دھیان حضور کی آمد کی طرف تھا۔ کیا آقا مہمان آ رہے ہیں، حضور کو خوش کیا جائے، باقی بات میں دیکھی جائے گی۔ حضرت جابر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کی بیوی رونا شروع ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے پردہ اٹھایا اور ننھے معصوم بچوں کی لاشیں دکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جابر بچوں کو لے کے آؤ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بچے میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جابر کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا ہے۔ اللہ اکبر! زندگی بھی اللہ نے دی، موت بھی اللہ نے دی تھی، اب ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر بچوں کا حال سناؤ۔ وہ رو کر حال سناتے ہیں۔ میرے کریم رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا میری خاطر ان کے گھر کے اندر یہ کام ہو گیا ہے، میں جہاں کیا ہوں خیر کے دروازے کھلے ہیں، برکت کے دروازے کھلے ہیں۔ آج ان کے گھر میں آیا ہوں تو میری وجہ سے انہوں نے بچہ کو بکری کا میمنہ ذبح کیا، جس کی وجہ سے ان کے 2 بچے بھی چلے گئے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کو زندہ کر دے۔ حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ادھر سے دعا اجابت کا سیرا لے کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ادھر سے اجابت کا سیرا لے کر بلا حجاب دعا اوپر جاتی ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے ان دونوں بچوں کو زندہ کر دیا۔ دونوں بچے زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہو کر مصطفیٰ کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب سارا کھانا کھا لیا فرمایا بچے تو زندہ ہو گئے ہیں، بچے جس جانور سے محبت کیا کرتے تھے وہ بھی زندہ کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بچوں کو تو زندہ کر دیا ہے، بچے جس کے ساتھ کھیلتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے بھی زندہ کر دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری ہڈیاں جمع کر دی جائیں۔ ساری ہڈیاں جمع کی گئی۔ جب ساری ہڈیاں جمع ہوئی میرے مصطفیٰ نے دستے مبارک پھیرا، فرمایا جا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضور کا یہ کہنے کی دیر تھی، ہڈیوں سے بکری کا بچہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ! میرے آقا نے جابر کے بچے بھی زندہ کیے اور میمنہ 1400 صحابہ کرام کو کھلایا، کھلا کے کہا جابر یہ میمنہ بھی لے، بچے بھی لے، ہم نے تیرا کچھ نہیں کھایا۔ اللہ! جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان سے پوچھو، اور نادانو تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تمہیں کیا خبر کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ تمہیں کیا علم کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ میرا کریم رسول جدھر سے گزرتا ہے ہر شے کو زندہ کرتا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا
کہ وہ قبر پہ جاتے تھے اور قبر پہ جا کے مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ جدھر سے مصطفیٰ گزر جاتے ہیں ہر مردہ زندہ ہو جاتا ہے. میرا کریم رسول پتھر کے پاس سے گزرتا ہے تو جس پتھر نے ساری زندگی کا نام نہیں کیا ہوتا، جب میرا رسول پتھر کے پاس سے گزرتا ہے تو پتھر بھی زندہ ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرا رسول درخت کے پاس سے گزرتا ہے تو درخت آواز لگا کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. جس چیز کے پاس سے میرا نبی گزرتا ہے، میرا رسول گزرتا ہے، ہر شے زندہ ہوتی جاتی ہے. اس نے حنانہ ایک واقعہ آپ نے سنا، حضور مسجد نبوی کے اندر کھجور کا خشک تنا ہے، اس کے ساتھ پشت لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب حضور کے لیے ممبر تیار کیا گیا، آقا ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جب کھجور کے خشک تنے نے جدائی محسوس کی، ہائے 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 ہائے، یہ کس نے پہچان کرائی؟ ارے وہ تو بے جان ہے، وہ تو خشک ہو چکا ہے، اسے کس نے پہچان کرائی کہ تیرے ساتھ مس ہونے والا اللہ کا نبی ہے. جب حضور ممبر پر بیٹھتے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہے تو کھجور کا خشک تنا فراق رسول میں رونا شروع کر دیتا ہے اور اتنی درد بھری آواز کے ساتھ روتا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ درد بھری آواز کے ساتھ اپنے بچے کے فراق میں بین کرتی ہے، ایسے درد بھری آواز کے ساتھ یہ کھجور کا خشک تنا فراق رسول میں رو رہا تھا. اور ایسی درد بھری آواز تھی کہ صحابہ اکرام پہ عجیب رقت طاری ہو گئی. میرے آقا کریم، میرے رسول ممبر سے اترتے ہیں اور ممبر سے اتر کر اس کھجور کے خشک تنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کھجور کا خشک تنا ایسے سسکیاں لے کر چپ ہونا شروع ہو گیا، جیسے بچہ رو رہا ہو تو بچے کے سر کے اوپر اس کی ماں ہاتھ رکھا کرتی ہے. اب اس کھجور کے خشک تنے کو معرفت کہاں سے آئی؟ کس نے اسے زندہ کیا؟ کس نے اسے رولایا؟ کس نے اسے پہچان کرائی کہ اب تیرے ساتھ اللہ کا نبی مس ہے، اب تیرا نبی تجھ سے جدا ہو گیا ہے؟ حضور نے اس سے پوچھا اے خشک تنے، اس نے حنانہ بتا تیری کیا مرضی ہے، کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تجھے لگا دیا جائے تاکہ سارے دنیا والے تیرا پھل کھاتے رہیں، اللہ اکبر، اگر چاہتا ہے تو تجھے جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ارے نادانوں، تمہاری حضور سے نسبت ہی نہیں، تمہیں کیا پہچان ہے؟ اس کھجور کے خشک تنے سے سبق سیکھو جو بے جان تھا. حضور سے قربت ہوتی ہے، حضور کی صحبت ملتی ہے. قربت اور صحبت نے اتنا بلند مقام دیا ہے کہ اسے مانگنے کا طریقہ آ گیا ہے کہ حضور سے مانگنا کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں مجھے جنت کے اندر لگا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے سر سبز رہا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا ایسے میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. اس نے جنت کا مطالبہ کیا کہ جنت کے اندر لگا دیا جائے. میرے آقا نے فرمایا میرے ممبر کے نیچے لگا دیا جائے. تو کیا بتایا؟ فرمایا تم جنت کے متلاشی ہو، جنت تو میرے قدموں کے نیچے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ہے، غزوہ حنین ہے، بنو حوازن سے جنگ ہو رہی ہے، سخت جنگجو ہیں، وہ تیر زن ہیں، سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ جنگ جاری ہے. مسلمانوں کو اول وقت میں شکست نظر آئی اور دائیں بائیں منتشر ہوئے. جب دیکھا سارے صحابہ کرام منتشر ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، میرے کریم رسول نے اس وقت حرکت کی. جب ہر کوئی بچھڑ گیا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے قریب ہو کر سنگ ریزے اٹھائے، کنکریاں اٹھائیں، اور کنکریاں اٹھا کر شاہت الوجوہ کہا، اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینک دی۔ 30,000 کا لشکر کفار کا تھا، 12,000 کا لشکر اہل ایمان کا تھا۔ 12,000 کا لشکر منتشر ہو چکا، بکھر چکا ہے، تنہا مصطفیٰ اور چند صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، اور 30,000 کا لشکر غالب آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے حرکت کی، زمین سے مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائیں، اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینکی۔ کنکریوں کو اتنی معرفت ہوئی، اب گتھم گتھا تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ جب حضور نے چند کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تو کنکریوں نے پہچان کر لی، پہچان لیا کون مصطفیٰ کا گستاخ ہے، کون مصطفیٰ کا غلام ہے۔ مصطفیٰ کے گستاخ بے ادب کافر کو چن چن کر لگتی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے جو 12,000 کا لشکر 30,000 کے لشکر کو شکست نہیں دے سکا، میرے مصطفیٰ کی ہاتھ سے چلنے والی چند کنکریوں نے 30,000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ نعرہ تکبیر!